اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو یا ان کے خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیلیں اگر سچے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گڑھت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کے تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات ان کی اپنی رائے سے ہے۔ تورات و انجیل میں ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنی اس بات پر کوئی دلیل لائیں۔ امانیہم، ان کی من گھڑت تمنائیں، بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی ہے جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر بڑا پیارا کلام ارشاد فرمایا ہے، اس کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بیوقوفی کہا جائے گا۔ اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے۔ اور جو دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا۔ اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے۔ اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بہت کم نفع دیتا ہے۔ بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے، یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں۔ تو جو یہ سب کام کرے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے
جو शोर ज़्यादा हो और बुलंदी पर हो, जिस तक पानी नहीं पहुंच सकता, और बीज की परवाह भी ना करे और फिर उसके कटने का इंतज़ार करे, तो उस इंतज़ार को बेवकूफ़ी और धोखा कहते हैं, उम्मीद नहीं कहते। और अगर अच्छी ज़मीन में बीज डाला लेकिन उसमें पानी नहीं है, अब वो बारिश के इंतज़ार में है, और ये ऐसा वक्त है जिसमें आम तौर पर बारिश नहीं बरसती, तो इस इंतज़ार को तमन्ना कहते हैं, रजा नहीं कहते। तो गोया रजा का लफ्ज़ किसी ऐसी पसंदीदा चीज़ के इंतज़ार पर सादिक आता है जिसके लिए वो तमाम असबाब तैयार कर दिए गए हों, जो बंदे के इख्तियार में हैं। सिर्फ वही असबाब बाकी रह गए जो बंदे के इख्तियार में नहीं हैं, और वो अल्लाह ताला का फजल है, जिसकी वजह से तमाम नुकसानदेह और फासिद करने वाले असबाब खेती से दूर हो जाते हैं। पस जब बंदा ईमान का बीज डालता है और उसको इबादत का पानी पिलाता है, दिल को बदअखलाक़ी के कांटों से पाक करता है, और अल्लाह ताला के फजल का मरते दम तक मुंतज़िर रहता है, मग़फ़िरत तक पहुँचाने वाले अच्छे खातिमे का इंतज़ार करता है, तो ये इंतज़ार हकीकी रजा उम्मीद है, ये ज़ाती तौर पर काबिल तारीफ़ है। और अगर ईमान के बीज को इबादत का पानी न दिया जाए या दिल को बुरे अखलाक से मुलव्विस छोड़ दिया जाए और दुनियावी लज्जत में मुनहमिक हो जाए और फिर मग़फ़िरत का इंतज़ार करे, तो उसका इंतज़ार एक बेवकूफ़ और धोखे में मुब्तला शख्स का इंतज़ार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अहमक़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहि अमानी। बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लाता है और उसके बावजूद अल्लाह ताला से तमन्नाएँ करता है कि वो बड़ा करीम और गफूर रहीम है, इससे और उसके अमाल से बेपरवाह है, इसलिए अल्लाह ताला उसे कोई सज़ा नहीं देगा बल्कि जन्नत में दाखिल कर देगा और वो उसकी मनचाही चीज़ें उसे देगा। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ा जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।